بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. آیت نمبر 16 اور 17 سورہ آل عمران کی اس وقت تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات 80 یا 82 آیات وفد نجران جو عیسائیوں کا ایک معزز وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی مسجد کے اندر آیا تھا آپ سے مباحثے کے لیے، اس کے رد کے اندر یہ آیات نازل ہوئی. عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ تین خداؤں میں ایک ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ نے آیات توحید الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، دلائل پر دلائل توحید کے مضبوط مستحکم اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے دعویٰ کو خارج کر دی. پھر اس کے بعد انسان کے راہ حق قبول کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے مال کی محبت. اللہ نے اس کا اس انداز سے رد فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بڑے بڑے مال والے گزرے ہیں، آل فرعون گزرے ہیں اور آل سمود اور مختلف لوگ گزرے ہیں. جس طرح مال اولاد ان کے کام نہ آئی ایسے ہی تمہارے بھی کام نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے پہلے دلائل کے ساتھ بات کو منوانا، اگر دلائل سے بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے جنگ کا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے سامنے فائٹ کرنے کا. دلائل سے ایک آدمی نہیں ماننا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ نے اس انداز سے بھی ان کو بات سمجھائی. کہا مال اور دولت میں اولاد میں اس نشے میں مت رہنا، بلکہ چیلنج کیا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون. ان قریب جو لوگ کفر کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ مغلوب ہوں گے اور دنیا میں مغلوب اور ذلیل ہوں گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو دھمکایا بھی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ صرف اس طرح دھمکانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آگے چند آیات میں اشارہ کر دیا کہ تم بدر کی جنگ کے اندر اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ مٹھی بھر صحابہ کی جماعت جن کی تعداد بھی 313 ہے اپنے سے 3 گنا فوج کا مقابلہ کرتی ہے جن کی تعداد 1000 ہے. ان کے پاس اسباب آلات سارا جنگی سامان موجود ہے اور اصحاب بدر کے پاس 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں. کوئی کسی طرح کا آپس میں اگر تقابل کیا جائے تو بات بیٹھتی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام نہیں دیکھ سکے؟ تو ظاہر بات ہے یہ واقعہ اس زمانے میں تقریباً چند ہی روز رمضان کے مہینے میں بدر کا واقعہ پیش آیا تھا. تو نصران کا جو وفد آیا تھا، جماعت آئی تھی، ان کو بھی اس واقعے کا پتہ تھا کہ ہاں واقعہ ایسا ہوا ہے. تو قرآن نے پہلے ایک دعویٰ کیا کہ تم مرو گے، مغلوب ہوں گے، پکڑے جاؤ گے، تمہاری ہلاکت و بربادی ہوگی، اور اس دعوے پر بطور دلیل کے بدر کے واقعے کو پیش فرمایا.
یہ میں ربط بیان کر رہا ہوں چونکہ 2-3 دن ہو گئے نا تفسیر کو، تو آپ کا ذہن تاکہ تازہ ہو جائے پیچھے سے مضمون کیا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر 2 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک طرف دنیا کی زیب و زینت، آرائش اور اس کی فیسلٹی اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مال، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، سواریاں، یہ وہ تقریباً 7 چیزوں کا ذکر تھا۔ 7 چیزیں اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف ان کی محبت انسانوں کے دل کے اندر بٹھائی گئی ہے، سنی للناس، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ڈالی گئی، ان سے نفع اٹھانا ہے۔ چونکہ انسان دنیا میں ہے تو دنیا کی عارضی چیزوں سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے مقابلے میں ایک آخرت ہے جہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی ان نعمتوں پر زوال نہیں آئے گا۔ تو دنیا کی نعمتوں کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں تو یہاں بھی ان چیزوں سے نفع کی ضرورت پڑے گی۔ پھر آخرت چونکہ سامنے آنے والی چیز ہے تو آخرت اور دنیا دونوں کا تقابل کر کے عقل مند انسان کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ دیکھو دنیا سے نفع اٹھاؤ لیکن اتنا جتنی ضرورت ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا ایک انسان کی ضرورت ہے اور آخرت انسان کا مقصد ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ضرورت سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھائے اور مقصد کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ایک آدمی کو یہاں سے سفر کر کے مثال کے طور پر بمبئی جانا ہے، ٹرین پکڑ لی اس نے، تو اب یہاں سے بمبئی تک راستے میں جو اس کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، چائے کافی، یہ ہلکا پھلکا جس سے اس کا وقت گزر جائے، یہ تو اس کی ضرورت ہے، اور اس کا اصل ہدف اور اس کا مقصود اصلی ہے بمبئی پہنچنا، کہ مجھے وہاں جانا ہے، کام ہے مجھے۔ اب اگر یہ آدمی پلیٹ فارم پر اتر کر کے چائے کافی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو ٹرین کا بھی پتہ نہیں کب ٹرین چل رہی ہے، کہاں جانا کہاں نہیں، اور پلیٹ فارم پر ہی ادھر ادھر کی چیزوں میں یہ کتنا حسین اسمارٹ کمرہ ہے، یہ کیا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انہی چیزوں کے اندر لگ جائے تو ظاہر بات ہے اس آدمی کو بے وقوف ہی کہا جائے گا کہ مقصد اس نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور ضرورت میں الجھ گیا۔ اللہ نے دنیا کی جتنی راحت اور اسباب کی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے پلیٹ فارم پر اتر کر کے چائے لے لی، سموسہ لے لیا، یہ لے لیا، باقی ٹرین میں بیٹھو اپنا آگے راستہ پکڑو۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل ایک دم نہیں، بھائی ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ تو یاد رکھیے شریعت نہ تو اسباب کے ترک کی دعوت دیتی ہے اور نہ اسباب میں مشغول ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ نہ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اسباب کو لات مار دو، اچھا کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو یہ تو راہبانہ زندگی ہے۔ عیسائیت اور نصرانیت کے اندر یہی تھا کہ وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ لوگ پہاڑوں کی کھو کے اندر چلے جاتے تھے کہ بس اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ نے اس کی کوئی تعریف قرآن میں بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ شریعت نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت جوگی پر نہیں ہے۔ جوگی بن جاتے ہیں نا، جوگی پر بھیک مانگ کر کے گزارا کر لیں گے، کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام ایسا کمزوروں کا دین نہیں ہے کہ جو معاشرے پہ کسی کے اوپر بوجھ بنے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو اسباب ہی کی اتنی محنت کرتے ہیں، رات دن ان کا مشغلہ مال بڑھانا، مال کمانا، کسی بھی طریقے سے آئے، آخرت ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ قرآن ایسے لوگوں کو ہی برائی کی، مذمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ جہاں پر بھی آیا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے قل هذه الدنیا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، یہ ہے وہ ہے۔
جو بھی مذمت آئی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی آئی ہے جو صرف دنیا ہی کے اندر مگن ہو جائے۔ باقی میں نے دونوں کے درمیان راستہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ہمارا جسم مٹی سے بنایا ہے، تو اس مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو ہمارے جسم کی ضرورت بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ نے زمین سے جو زینت کی، آرام کی، کھانے پینے کی، طیبات اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، کون ہے جو ان کو حرام کہتا ہے؟ یعنی یہ حرام نہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، کہ ہم نے زمین کی چیزوں کے اندر جو زینت پیدا فرمائی ہے یہ اس لیے تم اس سے نفع اٹھاؤ لیکن اس کے دھوکے میں مت پڑو۔ کہیں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے اس کی دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لوٹا دیتے ہیں مرنے کے بعد، اور پھر میدان محشر میں یہیں سے تم کو کھڑا ہو کر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارا یہ جو جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذا اللہ نے مٹی میں رکھی ہے، اور روح یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ہماری جو روح ہے وہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ تو اللہ تو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، تو جو خصوصیت اللہ کی ہے وہی خصوصیت ہماری روح کی بھی ہے۔ ہماری روح یہ آپ کے جو مطلب یہ مٹھائی ہے، برگر ہے اور سموسے اور دنیا بھر کے کباب، مٹھائی کچھ نہیں کھاتی، بلکہ یہ جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا تو اللہ نے آسمان سے اترنے والی وہ چیزیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، نماز ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں تک سبق ہو چکا تھا، تو اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا اور ضرورت بھی بیان کر دی۔ اب آگے کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچے۔ فرمایا وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر یہ صفات ہو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پہلے 3 صفت بیان فرمائی، پھر 5 صفات الگ سے بیان فرمائی۔ فرمایا الذین یقولون ربنا، متقی جنتی لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، پالنہار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، ہم نے یقین کیا۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایمان ایسا ہے جیسے اکاؤنٹ کھل گیا، اب آپ اس کے اندر پیسہ جمع کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا ہے تو آپ بینک میں پیسے جمع نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان ہے۔ تو یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ اور ایمان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، زبان سے اقرار اور دل سے سچا جاننا کہ ہمارے پیغمبر نے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا ہے وہ 100% صحیح ہے، اس کا نام ایمان ہے۔
پھر ایمان کا ایک طریقہ بتایا، آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اقرار کرنا ان کا، اور اس کا سمپل طریقہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، پارٹنر نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ ایمان کا چھوٹا سا جملہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد مومن ہو جاتا ہے انسان۔ پھر اس کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، یہ اس کے سب پیچھے ہیں، اسی میں چھوٹے ہو گئے۔ تو پہلی چیز فرمائی وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ہم اپنے رب پر ایمان لائے، آگے فرماتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ فاغفر لنا، غفرہ کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ اللہ رب العزت کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، فرشتوں سے بھی گناہ چھپ جاتے ہیں، انسانوں سے بھی چھپ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر وہ کسی بندے کے گناہوں پر پردہ پوشی کا ارادہ فرما لے تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہترین جملہ ہے فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، ان آثارنا، ان گناہوں کے نشانات کو بھی ختم کر دیجئے۔ یہ مطلب ہے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو پہلی صفت ہے ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اعمال میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی کے طلبگار بن کر کے، چھوٹے بن کر کے اللہ کے سامنے ان کو معاف کراتے رہنا۔ اور تیسری چیز فرمائی وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین کہیے آمین۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو، نسلوں کو، امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، آمین۔ جہنم خطرناک جگہ ہے۔ 5ویں پارے کے اندر بھی 4تھے پارے میں آئے گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب بندے وہ ہیں جنہیں جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب بندے ہیں۔ پیسے کمانے والا کامیاب نہیں، بینک بیلنس تجوریاں بھرنے والا کامیاب نہیں، بڑے بڑے ٹاور بلڈنگ بنانے والا بلڈر کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہیں جس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار، اس لیے اس کی دعا سکھائی وقنا عذاب النار، الہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ 3 دعائیں ہو گئی، ایک تو ایمان لانا، ایک گناہوں پر اللہ معافی کا قلم پھیر دے، اور تیسری چیز اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں اور آگے 5 چیزیں اور اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ سمجھو کہ بس ان کا بیڑا پاک ہے۔ یہ صفات وہ ہیں جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز الصابرین، جنتی لوگ وہ ہیں جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر ایک ایسی صفت ہے، ہر عبادت کے اندر صبر کی ضرورت پڑتی ہے، ہر عبادت کے اندر۔ صبر کے معنی ویسے تو آتے ہیں رکنا، صبر کے معنی کیا آتے ہیں؟ رکنا، بھائی صبر کر، رک جا بھی، کہتے ہیں نا یار صبر کر 2 منٹ، صبر نہیں ہو رہا، کہتے ہیں صبر، تو صبر کے معنی آتے ہیں رکنا۔ لیکن صبر کی 3 تفسیریں میں پہلے بھی کر چکا ہوں، شاید آپ کے یاد ہو، نہ ہو تو تازہ کر لیجیے۔ صبر کے معنی آتے ہیں الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر نفس کو روکنا۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام اور گناہ کہہ دیا ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ صابر ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا ہے۔
اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں بھائی صاحب. یہی تو کام سب سے بڑا مشکل ہے دنیا کے اندر. عبادت کرنا بھی آسان ہے لیکن گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ نے کہا مسجد سے باہر نکلو, اپنی نگاہ نیچی کر لو, کسی غیر محرم پر تمہاری نگاہ نہ پڑے. نفس اندر سے خواہش کر رہا ہے کہ یار ابھار اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھ لے کیا حرج ہے. اب جنگ چل رہی ہے نفس کے ساتھ تمہاری اندر سے, لڑائی فائٹنگ ہو رہی ہے. اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر خوف غالب ہے تو تم گناہ کو چت کر دو گے کہ نہیں دیکھوں گا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آپ گناہوں سے بچنے پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ صبر. گناہوں سے بچنے پر کیا کر رہے ہیں؟ صبر. سمجھو آپ بہت بڑے درجے پر ہیں. آپ نے جو جنگ کی ہے, فائٹ کی ہے اندر اپنے نفس کے ساتھ, نفس کے خلاف, کہ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. آپ نے اپنے نفس کا کچومر نکال دیا لیکن نفس کی بات پر عمل نہیں کیا. اللہ فرماتے یہ صابر بندہ ہے, اس کے لیے جنت بالکل. یہ ہے گناہوں سے بچنے پر والا. تو یہ بڑا کمال ہے. انسان نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا, اسی لیے کسی نے کہا ہے بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں سیاہ بھنگن سے بچ جانا. انسان تسبیح لے کر کے لوگوں کے سامنے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن تنہائی میں گناہ کا موقع ہو پھر گناہ سے بچ جائے, یہ ہے مجاہدہ. تو صبر کی تفسیر سمجھ لو, یہ بہت کام کی بات ہے. صبر کے معنی آتے ہیں گناہوں سے, نافرمانی سے رکنے پر اپنے نفس کو بچا لینا, یہ گناہ نہیں کرنا ہے. یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا صبر کی دوسری تفسیر یہ ہے الصبر علی الطاعہ. اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے, اطاعت اور فرمانبرداری کی چیزوں میں اپنے کو لگانا, یہ بھی صبر ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, گویا کہ صبر کر رہے ہیں, آپ نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جمایا ہے. تفسیر میں بیٹھے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, نفس تو چاہ رہا تھا آرام کریں گے چل کر کے, لیکن آپ نے نفس کے تقاضے کو کچل دیا. نہیں یار قرآن اللہ کا کلام ہے, کچھ پلے پڑ جائے گا, تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں. اس بیٹھنے پر جو آپ نفس کو جما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ صبر. الصبر علی الطاعہ. صبر کے معنی ہے گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو کھوٹے سے باندھ دیا, اب یہ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا ہے. اور تیسرا اس کا معنی وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کسی طرح کی کوئی دکھ, بیماری, پریشانی آ جائے, اس کو برداشت کر لینا, اس کو بھی صبر کہتے ہیں. لیکن یہ تیسرا معنی ہے صبر کا. تو صابرین کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا, عبادت میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے, گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے, زندگی میں قدم قدم پر صبر کرنا پڑتا ہے. اس لیے صابرین کا مقام فرسٹ نمبر پر. فرمایا الصابرین, وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, اس سے مراد صوفیاء اور وہ متقی لوگ جو گناہوں سے بچ کر کے اللہ اللہ کرے, ان کی زندگی میں علم بھی ہے, عمل بھی ہے. صوفیاء یہ سمجھ لیجیے. صابرین کے بعد دوسرا درجہ ہے والصادقین, اور سچ بولنے والے. سچوں کا بھی بڑا درجہ ہے. ویسے تو سچ کہتے ہیں اس خبر کو جو واقعے کے مطابق ہو, لیکن صبر کا مفہوم بھی یہاں پر عام ہے. انسان کے اگر قول میں سچائی ہے تو اس کو کہیں گے کہ جھوٹا نہیں ہے, سچا ہے. انسان کے اگر عمل کے اندر سچائی ہے تو اس کو کہیں گے اس کا عمل کھرا ہے. عبادت میں سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی عبادت پاورفل ہے, شرک سے, دکھلاوے سے پاک ہے. سچائی کی ضرورت صرف زبان سے نہیں, ہر عمل کے اندر سچائی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم رمضان کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں, سچائی یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھیں, یہ سچائی ہے. اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فر کرتے جا رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں,
آپ قرآن کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ تو سچائی کا تعلق ہر صفت کے ساتھ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اس سے مراد ہے وہ علماء جو اپنی روایتوں کے اندر سچائی کے ذریعے سے سچائی کے ساتھ لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، والصادقین۔ آئیے تیسری صفت والقانتین۔ قانتین کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا۔ ویسے تو قنوت کے معنی آتے ہیں جھکنا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دینا۔ عبادت میں انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتا ہے، الہی میں کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں، میرا سر تیرے قدموں پر پڑا ہوا ہے۔ تو اصل تو معنی یہ ہے، لیکن قانتین کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ عبادت گزار جو اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قانتین یہ تیسری صفت، پہلی صفت صابرین، دوسری صادقین سچے، اور تیسری قانتین فرما بردار۔ چوتھی صفت والمنفقین، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ دیکھو مال کا ذکر بھی ضرور آتا ہے جہاں بھی عبادتوں کا ذکر آتا ہے۔ انسان یہ سمجھے مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ویسے منفقین کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے مال خرچ کرے، صلاحیت ہوتی ہے، صلاحیت بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، آپ اپنے اس ہنر کا استعمال لوگوں کی مدد کرنے میں کر رہے ہیں، تو آپ بھی خرچ کرنے والوں کے اندر ہیں۔ مثلا آپ لکھنا جانتے ہیں، آپ لکھنے کی کوئی بھی کام آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کا کام کر دیا، تو منفقین کا مطلب آتا ہے، انفاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس مال نہ صحیح علم تو ہے، اللہ نے تو حروف علم سکھائے ہیں، تو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو ہم بھی منفقین کے اندر داخل ہیں۔ ہر بندہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، اگر وہ اس کو دوسروں تک منتقل کر رہا ہے اچھائی کے ساتھ، تو وہ بھی منفقین کے اندر داخل ہے۔ آگے پانچویں صفت فرمائی والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ سحر کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر سے کچھ تھوڑی دیر پہلے کا وقت، قرآن پاک میں آپ انشاءاللہ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، مستقل طریقے سے یہ الفاظ آئے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ صبح کے وقت سحر کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کے اندر آئے گا۔ ان کے بیٹوں سے لغزش ہو گئی تھی، اپنے بھائی کو انہوں نے گول میں ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ تو آپ سب کو معلوم ہے جب والد صاحب سے آخر میں ان سب کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ابا جان سے کہا ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجیے۔ انہوں نے کہا، ان بھائیوں نے مل کر کے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا۔ یہاں سے 12 نمبر 13 کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم زیادہ اس مسئلے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، اصل میں جب وہ قمیص آئی اور ان کی آنکھوں سے لگائی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا انی اعلم، قال الم اقل لکم، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے بیٹو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مجھے پتا تھا وہ خواب جو اس نے دیکھا ہے بغیر اس کی تعبیر کے اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی، تو مجھے تو یقین تھا،
لیکن تم مجھے بیوقوف سمجھتے تھے۔ اب بچوں نے سوچا کہ اب تو حضرت یوسف بھی موجود ہیں، ابا جان بھی مل رہے ہیں، اور زیادہ پچھلے زخموں کو کوڑے دیں گے تو دقت ہوگی، اس لیے فوراً ایک دم ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے والد محترم آپ ہمارے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دیجیے، درخواست کر دیجیے اس کی بارگاہ میں، انا كنا خاطئین، ہم اقراری مجرم ہیں، بس ہم نے واقعی غلطی کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو اس وقت جملہ کہا تھا وہ مجھے سنانا ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم، آیت نمبر 97 سورہ یوسف۔ کہا ان قریب، ابھی سوف آتا ہے عربی زبان میں قریب میں اگر کوئی کام کرنا ہو، ان قریب تھوڑی دیر کی مجھے مہلت دو، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے پروردگار سے، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کے لیے مہلت مانگی، تھوڑا سا ٹائم دو۔ وجہ یہ تھی کہ رات کا جو وقت ہے وہی جس میں اصل استغفار اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بھائی میں اس وقت تمہارے لیے کروں گا، وہ ایسا وقت ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے جبریل سے پوچھا، جبریل مجھے یار کوئی خاص وقت بتاؤ کہ جس میں میں اللہ سے مانگوں، حالانکہ نبی ہے وہ، کہ جس میں اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوگا۔ تو جبریل نے سوچ کر کے کہا کہ حضرت میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کا عرش بھی حرکت کے اندر آ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر نماز پڑھتے، اپنے خادم سے پوچھتے، اپنے خادم سے نافع سے، کہ نافع ان کا غلام تھا، کیا سحر کا وقت ہو گیا؟ وہ کہتا ہے حضرت ابھی نہیں ہوا، تو پھر نماز میں لگ جاتے۔ پھر پوچھتے سحر کا وقت، چونکہ گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں، جنتری تو تھی نہیں، وہ جب کہتے نافع کہ حضرت سحر کا وقت ہو گیا، تو پھر نماز موقوف کر کے استغفار کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہم انت ربی۔ وہ جو بڑا استغفار ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، پھر استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو 70 مرتبہ اس وقت استغفار کر لے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اگر اس دن اس کی موت آ جائے تو جنتی ہے، رات میں کر لے صبح تک موت آ جائے تو جنتی ہے، 70 مرتبہ۔ اب بتائیے رمضان کے مہینے میں ہم سحری کھاتے ہیں، اگر اس کے بعد یا اس سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد کے کونے کے اندر ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے، الہی تیرا حکم تھا، میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، اب تو مجھے معاف فرما فاغفر لی۔ تو میں نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں وہ صحابی، وہ استغفار کر رہے تھے۔ تو جب اللہ نے ہمیں سحر کے وقت استغفار کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحر کے وقت کیا کریں بھائی؟ استغفار کریں۔ اور میں آپ کو سناتا نہیں، چونکہ ہر آدمی کے اندر ہر بات کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ بتانا ہی ٹھیک ہوتا ہے میرے حساب سے۔ کیا بتا 5 علماء نے یہ فرمایا ہے، 5 کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، ویسے تو استغفار کی فضیلت اتنی ہے، مستقل لیکچر میں خود تھک جاؤں گا اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے۔ سورہ نوح کے اندر آپ پڑھیے، حسن بصری کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے شکایت کی اولاد کی، مال کی اور بہت ساری شکایت کی۔ حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت شکایتیں الگ الگ ہیں، ایک ہی فارمولہ دے دیا کہ قرآن پڑھ لو، قرآن میں وہی لکھا ہوا، میں کون سا اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ استغفار پڑھنے والا آدمی کبھی محروم
نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ایسی جگہ سے رزق ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان بعض علماء کے اندر ہمارے پڑوسی ملک کے بڑے عالم گزرے ہیں, مفتی سر ولی خان صاحب, بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. اب انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. وہ تو یہ فرما رہے تھے اور بھی کچھ علماء ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اجعل آخر صلاتک من اللیل وترا, اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. یہ حدیث قولی ہے, صراحتاً اللہ کے نبی نے فرمایا. وہ فرماتے ہیں 11 مہینوں کے اندر تو ہم چونکہ وتر جماعت سے نہیں پڑھتے بلکہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے اگر جماعت سے پڑھیں گے. اس لیے آخری نماز وتر بناؤ, یعنی تہجد چاہے عشاء کے بعد پڑھ لو اور چاہے رات میں اٹھ کر کے پڑھو, پھر اس کے بعد وتر پڑھو. لیکن چونکہ رمضان کے مہینے کے اندر جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لیے جاتے ہیں, جماعت سے پڑھتے نہیں, تو وہ فرماتے ہیں اب اس کے بعد فجر کی نماز تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بعض حضرات کا عمل اس کے اوپر ہے, وہ وتروں کے بعد 2 نفل بھی نہیں پڑھیں گے, اس حدیث پر عمل کرتے ہو. باقی بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ نوافل پڑھ سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ تہجد بھی نہیں پڑھنی بلکہ استغفار کرنا ہے بس. چونکہ اجعل آخر صلاتک من اللیل وترا, اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بنانے کا مطلب یہ ہے جب تم نے جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لی ہے تو آخری نماز تمہاری وتر, اب اس کے بعد معاملہ ختم. اب یہ بات تم کو سن کر کے عجیب سا لگ رہا ہے, اس لیے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا اس کو, چونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی. تو بہرحال یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, ہم لوگوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے جو ہم عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ میں اسی لیے روکنا چاہ رہا تھا اس پر. یہ جو نصوص میں تعارض اختلاف پیش آتا ہے, یہ احادیث کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا نظریہ چینج کرنا پڑتا ہے. بہرحال جو اس پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک, اور جو اس پر عمل کرے جو تہجد پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں بھائی ماشاءاللہ. اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اچھے ہیں, کم سے کم استغفار تو کر رہے ہیں. اس لیے کسی پر جلدی سے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں اعتراض ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے, جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا اعتراض کر دے گا. ابھی یہاں رمضان کے مہینے میں 1 ہفتہ پہلے ایک ہمارے بزرگ تھے بیچارے مشتاق بھائی, ان کا انتقال ہوا. تو ایک صاحب جو تھے مولانا, ایک نماز پڑھائی انہوں نے نیت جو بتائی وہ اس طرح بتائی کہ بھائی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس طرح نیت کر کے اپنا وہ کر لیں. تو ایک بڑے میاں, ایسے نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہاں ہو جائے گی. آپ کو کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں ہوگی بتائیے. کہ جی ہم تو یہ سنتے ہیں 4 رکعت 4 رکوع مطلب 4 تکبیر, نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے, انہوں نے نہیں بتائی. میں نے کہا بھائی جو یوں کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, وہ بھی ایمان کی بات کرتا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی ایمان کی بات کرتا ہے. وہ ساتھ کی ساتھ چیزیں اسی میں داخل ہیں. جب آپ نے نیت کر لی کہ جنازے کی مغفرت کے واسطے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں, بات ختم ہو گئی. اور بڑے میاں تھے, بڑے میاں کے ذہن ایسے ہی ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو سمجھایا. تو اعتراض ہوتا ہے ہمیشہ کم علمی کی وجہ سے. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اعتراض کر کے بیٹھ جائے گا, پوچھ لینا چاہیے. بہرحال وہ عالم تھے, مولانا تھے, وہ جانتے کہ نماز پڑھا دی اللہ کے بندوں, اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے 100 مرتبہ. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی استغفار کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے. حضرت زید ابن اسلم یہ تابعی ہے, قرآن کے مفسرین میں ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے وہ بھی مستغفرین بالاسحار میں داخل ہے. یہ بھی ایک قول ہے, بتائیے.
تو اقوال اپنی جگہ پر ہیں. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.